پہلے زمانہ تھا، کہتے تھے کہ شر سے بچنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے بعض لوگوں کو خلوت میں جانا پڑ جائے گا، وہ خلوت نشیں ہوں گے تو برائی سے بچیں گے۔ اب تو خلوت خود جلوت بن گئی اور تنہائی خود صحبت ہو گئی، اب کوئی بچ کے جائے تو کہاں جائے۔ ایسے حالات میں میں نے دین اور ایمان کی حفاظت کی میتھڈولوجی کیا ہو، اس کی ٹیکنیک کیا ہو، اس کا راز کس شے میں ہے، آسان طریقہ، اتنے بڑے جو ملٹی ڈائمینشنل اٹیکس ہو رہے ہیں ایمان پر، اور ہر وقت ایمان خطرے میں ہے، ہر وقت، تو اس سے بچاؤ کی سبیل کیا ہو، میں نے اس کے اوپر بہت غور و خوض کیا، اور غور و خوض کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہر شخص اب ایک صحبت میں ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہر شخص کسی نہ کسی صحبت میں، اگر اسکول میں ہے تو اسکول بھی صحبت ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، تعلیمی ادارے میں ہے وہ بھی صحبت میں ہے، جو کاروبار کر رہا ہے ٹریڈ میں، بزنس میں، انڈسٹری میں ہے تو وہ بھی ایک صحبت میں، اس کا صبح سے شام تک لین دین ہے ایک خاص طبقے کے ساتھ۔ جب ایک خاص طبقے کے ساتھ لین دین ہے تو جب ہر روز 12-14 گھنٹے جب ان کے ساتھ گزریں گے تو خاص قسم کی بولی سنے گا، خاص قسم کی تھنکنگ اس کی ڈیولپ ہوگی، اور تھنکنگ کیا ہوگی جب وہ بزنس میں ہے تو اس کی تھنکنگ صبح سے لے کے شام تک مالی نفع کیسے حاصل ہو، کمانا کیسے ہے، یہ اس کی تھنکنگ ہے۔ اس لیے کہ بزنس کا بنیادی سکوپ ہی یہ ہے، اگر ایک آدمی کمانے کے لیے بزنس نہیں کر رہا تو گوانے کے لیے تو نہیں کرتا، اس کا جو کاروبار ہے وہ سارا دن اس نے آخرت کا تو نہیں سوچنے دینا، اس کو، اس آدمی کی انڈسٹری ہے، وہ پروڈکشن اپنی پروڈکٹس لا رہا ہے، پروڈکٹس کو بیچنا ہے تو اس میں آخرت تو کہیں بھی نہیں آتی، اس میں اللہ کا تعلق تو کہیں بھی نہیں آتا، اور یہ حلال ہے، میں یہ بتا جا رہا ہوں یہ حلال ہے، مگر اس کی جو روزگار کا کمانا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ رات دن اس کے اوپر اور زیادہ سوچے اور زیادہ اس کے لیے ٹیکنیکس وضع کرے، اور زیادہ ٹولز لائے، اور زیادہ ڈیوائسز لائے، کمپٹیشن بڑھ رہا ہے تو کمپٹیٹیو ایٹماسفیئر میں اور زیادہ بہتر طریقے وضع کرے، تو اس کی صحبت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اسکول میں گئے، اب اسکول ایک صحبت ہے، کالج، یونیورسٹی، بچے بچیوں کی صحبت ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو گھر میں برائی نہ دیکھنے دیں تو سارا دن انہوں نے ان بچے بچیوں کے ساتھ جا کے گزارنا ہے جو اپنے گھروں میں رات دن برائیاں دیکھ کر آئے ہیں، تو انہوں نے ہر وہ چیز آ کے بچوں سے شیئر کرنی ہے، ڈسکس کرنا ہے۔ پھر پورے اسکول کا ایک ماحول ہے، ٹیچرز کے اثرات ہیں، اساتذہ ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، ان کا ایک ماحول ہے، ان کے اثرات بچوں پر ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ملنا اٹھنا ہے، ان کے اثرات ہیں، پھر فنکشنز ہوتے ہیں، پھر وہ ساری سوسائٹی کا ایک کلچرل ماحول، تو وہ بھی ایک صحبت ہے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ ہر شخص ایک صحبت میں ہے، اس کا ماحول اس کا صحبت ہے، اس کا کاروبار اس کا صحبت ہے، اس کا پروفیشن اس کا صحبت ہے، اس کی زندگی کی ضروریات بھی اس کی صحبت ہیں، میل ملاپ بھی صحبت ہے، یعنی وہ وقت آ گیا۔ ایک زمانہ تھا، میں آپ کو اپنے بچوں کی ایک مثال دیتا ہوں، میرے 2 بیٹے حسن اور حسین اور باقی بھی بیٹے بیٹیاں، ہم بچانے کے لیے میٹرک کرنے تک، میں آپ کو اپنے بیٹوں کی صرف بات بتا رہا ہوں، بیٹے حسن کی اور حسین کی 2 بیٹوں کو، میٹرک کا ایگزام دے لینے تک، اب میٹرک کا ایگزام جب بچہ دیتا ہے تو اس کی عمر 16 سال کے قریب ہوتی ہے، 15-16 سال، گویا 16 سال کی عمر تک وہ گھر کے اندر سے گیٹ کھلنے سے پہلے گاڑی میں بیٹھ کے جاتے تھے اپنے اسکول، اور اسکول کے دروازے سے گاڑی میں بیٹھ کے تو گھر کے اندر گیٹ کا دروازہ بند ہو جاتا تو اندر نکلتے تھے۔ 16 سال تک ان کی کوئی دوستی تعلق ہم نے کسی دوست کے ساتھ روئے زمین پر نہیں ہونے دیا، نہ کہیں جانا، نہ دوستی، نہ مجلس، نہ صحبت، نہ کھیلنا، جو کچھ بھی ان کی انٹرٹینمنٹ تھی وہ گھر کے اندر میں ان کو ہر چیز پرووائڈ کر دیتا تھا۔ 16 سال کے بعد جب میٹرک کے ایگزام دونوں بھائیوں نے اپنا اپنا دے لیا تو زندگی کا پہلا دن تھا کہ انہوں نے اجازت مانگی۔ ہمارے گھر کے سامنے جیسے میں بیٹھا ہوں یہ دروازہ ہے اور یہ پھول پڑے ہیں، فار ایگزامپل وہ ٹیبل ہے، اتنی درمیان میں سڑک ہے اور اتنے فاصلے کے بعد وہ غوثیہ پارک ہے۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک کر لینے کے بعد ان دونوں بیٹوں نے اجازت مانگی کہ آج ہم میٹرک ایگزام دیں، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس سامنے کے پارک میں، کچھ احباب دوست آئے ہیں ادارے سے، کچھ محلے سے، ان کے ساتھ کرکٹ کھیل لیں؟ ان کی امی جی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا اجازت ہے، وہ رضامند نہیں تھی، میں نے کہا نہیں اب دے دے۔ تو 16 سال کے بعد ہم نے ان کو باہر کرکٹ کھیلنے کے لیے انٹریکشن کا دروازہ کھولا۔ باقی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل بھی کرنا چاہے تو یہ عمل بھی کارگر نہیں ہوگا،
اس لیے کہ جس صحبت سے آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں وہ صحبت تو اس کے ٹیبل پر، اس کے بیڈ روم میں بھی موجود ہے، اس کے موبائل میں بھی موجود ہے. اب آپ کس چیز سے بچائیں گے؟ اب ان تمام چیزوں کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ نہ تو یہ تمام فیسلٹیز آپ اٹھا کے گھر سے باہر پھینک سکتے ہیں، یہ بھی توڑ نہیں ہے، یہ ان کا حل نہیں ہے. نہ اپنی زندگی کو ان چیزوں سے کٹ آف کر سکتے ہیں، یہ بھی حل نہیں ہے. نہ بستر بوریا اٹھا کر چولستان کے کسی صحرا میں آپ ایک جھگی بنا کے رہ سکتے ہیں، یہ بھی حل نہیں ہے. پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں بھی جا کے نہیں رہ سکتے، یہ بھی حل نہیں. تو اس دنیا میں، اس زندگی میں رہتے ہوئے، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، پھر ان تمام اثرات کا توڑ کیا ہے کہ آپ اور آپ کی نسلیں اور اگلی نسلیں اور اگلی نسلیں، ان کا ایمان، دین محفوظ رہے. کیا؟ تو اس کی حفاظت کا ایک ہی صورت ہے، صحبت بد کے. یہ میں نے تمام صحبت کی ساری شکلیں، بد سے مراد اب صرف دوست نہ رہے، سوسائٹی نہ رہی، وہ ساری صحبت کی شکلیں میں نے بیان کر دی جو ہاتھ کے اندر ہے وہ بھی. تو صحبت بد کے اثرات کا ازالہ صرف اور صرف صحبت نیک کے ذریعے ہوگا.